قاری محمد طیب قاسمی کے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجیے اور امن کے پیغام کو پھیلانے میں ہماری مدد کیجیے اور نیچے دیے گئے ہوئے بیل آئیکن کو کلک کریں تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ کو براہ راست مل سکے۔ سن 2 ہجری میں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مکے سے مدینے گئے ہوئے دوسرا سال تھا، جب روزے کی فرضیت کا آرڈر ہوا اور روزے کی فرضیت کا آرڈر بھی اللہ پاک نے بڑے پیار بھرے لفظوں میں بیان فرمایا۔ نماز کی فرضیت کا آپ قرآن میں پڑھیں تو اکثر جگہ پر یہی ہے وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ، نماز کو قائم کرو، زکوٰۃ کو ادا کرو۔ لیکن روزے کی فرضیت کا حکم اللہ نے بڑے پیار بھرے انداز میں فرمایا ہے، یا ایھا الذین آمنوا۔ ان لفظوں میں محبت بھی ہے، ان لفظوں میں پیار بھی ہے، ان لفظوں میں تنبیہ بھی ہے، اور ان لفظوں میں التجا اور درخواست بھی ہے اللہ کی ذات کی طرف سے۔ یا ایھا الذین آمنوا، یہ اللہ کا باعث ہے، اللہ کا بیان ہے جو اللہ اپنے بندوں سے کر رہا ہے۔ صحابہ کرام فرماتے ہیں جب کبھی یا ایھا الذین آمنوا سے قرآن کی آیت یا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خطاب فرماتے تو ہم صرف یہ کان کھلے نہیں رکھتے تھے بلکہ دل کے کان بھی کھولتے تھے کہ ہمارا اللہ ہم سے کیا کہہ رہا ہے، اس لیے کہ اللہ بڑا ہے اور بڑے کا حکم بھی بڑا ہوگا۔ دنیا کے بیکار سے بیکار بادشاہ کی بھی بات اخبار کی سرخی بنتی ہے، نکمے سے نکمے وزیر کے بعد بھی اخباروں کی اور ٹی وی اور ریڈیو کی سرخیاں بنتی ہیں۔ اللہ بادشاہوں کا بادشاہ ہے، اللہ کی بادشاہ باتوں کی بادشاہ ہوتی ہے، نہ اس کی بادشاہی میں کوئی شک ہے نہ اس کی باتوں میں کوئی شک ہے۔ کتب علیکم الصیام، یہ روزے کی فرضیت کا حکم ہے۔ کما کتب علی الذین من قبلکم، یہ روزے کی ہسٹری ہے اور روزے کی تاریخ ہے کہ روزہ کب سے۔ لعلکم تتقون، یہ ایک ہی آیت میں اللہ پاک ساری چیزیں بیان کر رہے ہیں۔ لعلکم تتقون میں روزے کی جزا ہے، روزے کا اجر ہے اور روزے کے فرض ہونے کا سبب ہے۔ پھر فرمایا ایام معدودات، یہ روزے کی عمر ہے، روزے کی مدت ہے، روزے کا ٹائم ہے۔ پھر فرمایا فمن کان منکم مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر، یہ پھر آگے تک روزے کے مسائل ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، ایمان کیا؟ ہم سارے مومن ہیں، کہو ہم سارے، زور سے بولو، ہم سارے
الحمدللہ مسلمان بھی ہیں، کہو الحمدللہ۔ مومن کا معنی کچھ اور ہوتا ہے، مسلمان کا معنی کچھ اور ہوتا ہے۔ ہم دونوں ہیں۔ مومن کسے کہتے ہیں؟ پہلی بات جو اللہ کو مانتا، زور سے کہو، زور سے کہو، یہ تک میری بات ہی یاد رکھنا۔ ہم ایمان میں اس لیے کمزور ہیں کہ ہمیں آج تک ایمان کے مطلب کا نہیں پتہ، اور میں بالکل اپنی حالت کو دیکھتے ہوئے سمجھتا ہوں کہ موت کے دروازے پر کھڑا ہوں اس وقت جو میری زندگی چل رہی ہے۔ ہو سکتا ہے میرے مرنے کے بعد میری باتیں یاد آئیں کہ ہمیں کسی بندے نے ایمان کا سبق پڑھایا تھا۔ آپ اور میں پہلی جماعت کے لوگ ہیں، پہلی جماعت کا بچہ پہلی جماعت کا سبق یاد کرتا ہے۔ ہمارے پاس جو بچہ نورانی قاعدہ پڑھتا ہے ہم اسے قرآن کا سبق نہیں دیتے، اسے صرف نورانی قاعدہ ہی پڑھاتے ہیں۔ اسے سمجھ ہوتی ہی نہیں کہ ہے کیا، زبر کیا ہے، زیر کیا ہے، پیش کیا ہے، مد کیا ہے، شد کیا ہے، کھڑی زبر کیا ہے۔ میں اکثر آپ سے کہا کرتا ہوں کہ آپ لوگ پہلی جماعت کا سبق یاد کیا کریں جو اللہ نے قیامت کے دن پوچھنا ہے۔ جن چیزوں کو اللہ نے ہم سے نہیں پوچھنا ہم خواہ مخواہ ان کی پیسوں میں پڑ گئے، اپنا وقت بیکار ضائع کرتے ہیں۔ ایمان کیا ہے؟ پہلی بات اللہ کو ماننا۔ دوسرا ماننا اللہ کی ماننا۔ اب یہ دو مطلب ہو گئے۔ اللہ کو ماننا یہ الگ چیز ہے، اللہ کی ماننا یہ الگ چیز ہے۔ دنیا میں کوئی بندہ ایسا نہیں جو اللہ کو نہیں مانتا۔ ہندو بھی اللہ کو مانتا، سکھ بھی اللہ کو مانتا، عیسائی بھی اللہ کو مانتا، یہودی بھی اللہ کو مانتا، لیکن وہ اللہ کی نہیں مانتا۔ ہندو کے ساتھ بیٹھو تو آخر میں آپ سے یہی کہے گا سب کچھ اوپر والا ہے۔ سکھ کے ساتھ بھی بیٹھو تو وہ یہی کہتا ہے کہ سب کچھ اوپر والا ہے۔ پتہ چلتا ہے کہ کہیں نہ کہیں وہ اللہ کو مانتا ہے۔ عیسائی 3 خداؤں کے قائل ہیں اور کہتے وہ بھی ہیں کہ بڑا وہی ہے۔ یہودی بھی اللہ کو مانتا ہے۔ قرآن پاک میں جا بجا ان کے قصے آتے ہیں۔ ایک ہے اللہ کو ماننا، ایک ہے اللہ کی ماننا۔ اب ان دونوں باتوں کو جوڑتے ہوئے کہتا جاؤں کہ اللہ کو مانتے مانتے، اللہ کی مانتے مانتے مر جانا یہ مومن ہے اور یہ ایمان۔ صرف اللہ کو ماننے کا نام ایمان نہیں ہوتا۔ اللہ کی ماننا ساتھی۔ نمبر 2، سرکار مدینہ آمنہ کے لال خاتم النبیین خاتم المرسلین امام الانبیاء
ہم سب کے آقا، ہم سب کے مولا، ہم سب کے ماوا، ہم سب کے ملجا، ہم سب کے قیامت کے دن شفاعت کرنے والے حضرت محمد رسول اللہ، ان کو ماننا اور ساتھ ساتھ پھر سبق دوں کہ ان کی ماننا، صرف ان کے ماننے سے بھی کام نہیں چلے، ان کی ماننا، ان کو مانتے مانتے، ان کی مانتے مانتے اس دنیا سے چلے جانا، اس کو ایمان کہتے ہیں۔ میں نے ایک دن موج میں بیٹھے بیٹھے اس سے پوچھا کہ یہ جو ایمان میں ہمیں سبق دیا گیا ہے کہ تجھے ماننا، تیری ماننا، تجھے مانوں کیسے، تیری مانوں کیسے؟ کوئی تو سمپل بولا کہ جو مجھے تیرے ماننے کا طریقہ بتائے اور تیری ماننے کا طریقہ بتائے، تو اس نے مسکرا کر مدینے والوں کی طرف اشارہ کیا کہ جیسے یہ کہے ایسے مجھے مان لے۔ سبحان اللہ نہیں کہا جو سے آپ، میں جڑ جو ہے نا ہماری ایمان کی، میں اس کی بات آج آپ کو سمجھاؤں، اس لیے کہ اللہ ہم سے روزے کے بارے میں جو بات کر رہا ہے وہ یا ایھا الذین آمنوا سے کر رہا ہے۔ اگر وہ کہتا ہو کھو تو تم پہ روزے فرض ہیں، اے میرے بندو تم پہ روزے فرض ہیں، اے کالے چٹے گورو تم پہ روزے فرض ہیں، پاکستانی، ہندوستانی، بنگالی، انڈین جتنے ہو تم پہ روزے فرض ہیں، عربی ہو، اجمی ہو، بڑے ہو، چھوٹے ہو، مالدار ہو، غریب ہو، تم پر روزے فرض ہیں۔ ہم پھر بھی اس کی مانتے ہیں، اس لیے کہ اس نے کہا ہے، لیکن اس نے یوں نہیں کہا۔ بڑا قیمتی، پیارا، محبت بھرا پیغام اور لفظ دے کر نے کہا ہے، او ایمان والو، تم پر روزے فرض ہیں۔ اب روزہ کس پہ فرض ہے؟ ہم نے تو مانا کر لیا کہ 14 سال کی عمر کے بعد لڑکے پر روزہ فرض ہے، کوئی شک نہیں ہے، یہ بھی مسئلہ ہے۔ صحت مند، تندرست، مقیم بندے پر ہر حالت میں روزہ فرض ہے، ٹھیک ہے، مان لیا، یہ بھی روزے کا مسئلہ ہے۔ 14 گھنٹے، 16 گھنٹے، 12 گھنٹے، 12.5 گھنٹے، کہیں 20-21 گرمیوں کے دنوں میں روزہ، ٹھیک ہے، مسئلہ ہے۔ صبح صادق کے طلوع ہونے سے لے کر غروب آفتاب تک کچھ نہیں کھانا پینا، ہر حلال چیز کو اپنے اوپر حرام قرار دے دینا ہے، ٹھیک ہے، روزہ ہے، اسی کو روزہ کہتے ہیں۔ لیکن جو اصل چیز ہے کہ روزہ فرض کس پر ہے؟ وہ ایمان والے پر، اور ایمان والا کون ہے؟ پھر مانا یاد رکھیں، جو اس کو مانے، کہو جو، زور سے بولو نا، اور جو اس کی مانے، ایک حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مانے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مانے۔ اب مانے کیسے؟ میں نے ایک دن بیٹھے بیٹھے اس سے پوچھا
کہ تو نے مجھے تمغہ تو دے دیا یا ایھا الذین آمنوا، میرے سر پر پگڑی تو رکھ دی تو نے یا ایھا الذین آمنوا کی، مجھے تو نے مخاطب تو کر لیا یا ایھا الذین آمنوا سے، لیکن مجھے تو ماننے کا ہی پتہ نہیں کہ آمنو کہتے کسے ہیں۔ یہ تو مجھے سمجھ آ گئی کہ تجھے ماننا ہے اور تیری بات کو ماننا ہے، لیکن کچھ سیمپل تو ایسا دینا کہ جو مجھے سمجھائے کہ تیرے اوپر میں نے ایمان کس طرح رکھنا ہے۔ تو کہا جس طرح مدینے والے کہیں۔ اب میں نے ایک دن مدینے والوں سے پوچھا کہ ایمان کا ایک مطلب یہ بھی ہے کہ آپ کو ماننا ہے اور آپ کی ماننی ہے، تو میں آپ کو کیسے مانوں اور آپ کی کیسے مانوں؟ ادھر سے جواب آیا جیسے وہ کہے، جیسے اس لیے کہ میں رسول اس کا ہوں، میں نبی اس کا ہوں، پیغام اس نے مجھے دیا ہے، قرآن اس نے مجھے دیا ہے، رسالت کی پگڑی میرے سر پہ اس نے رکھی ہے۔ اب آپ کی مرضی نہیں چلے گی مجھے ماننے میں، مجھے مانو کیسے؟ کہا جیسے وہ کہے۔ اب میں نے پھر ان سے پوچھا کہ اس کو، اچھا یہ بڑی عجیب بات ہے سمجھنا، یہ پیار بھرا، وہ کہتا ہے قرآن میں جا بجا مجھے تو کہو، مجھے زور سے کہو، مجھے تم کہہ کے آپ کہہ کے مخاطب کرنا مینوں اتنا زیادہ چنگا نہیں لگتا۔ پہلے آپ پھر تم ہوئے پھر تو کا عنوان ہو گئے۔ مجھے تو کہہ کے مخاطب کرو۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین پڑھتے ہو نا؟ اچھا جہاں نعبد ہے وہاں ہیں ہم، نستعین ہم، ایاکا کا مانا تو، کا مانا زور سے بولو تو، ایاکا ہم تیری ہی، تیری ہی، تیری ہی، یہ تیرا ہم بچوں کو سکھاتے ہیں کہ بڑوں کو آپ کہنا ہے، یہ اداب ہے۔ اردو زبان میں نے 2-3 زبانیں جو پڑھی ہیں نا ان کو سمجھا ہے۔ عربی زبان ادب کے آسمانوں پہ، اردو زبان بندے کو ادب سکھاتی ہے۔ ہمارے قاری صاحب تھے اللہ بخشے ان کو، کوئی طالب علم پڑھتے وقت پنجابی بولتا تھا نا تو اس سے کہتے تھے تجھے قرآن صحیح نہیں آئے گا، یہ زبان ہی الٹی ہے، اس میں ادب ہی کوئی نہیں، اور قرآن تو ادب والی چیز ہے۔ اردو بولو پھر تمہیں قرآن صحیح آئے۔ اور تیسری زبان ادب میں وہ سرے کی زبان ہے کہ جہاں بڑے کو میڈا سائیں تو سب کتھاں مندے پہ ہو، کتھوں آندے پہ ہو، توہاڑا کیا خیال ہے؟ تو پنجابی آکے گا تیرا کیا ہے؟
تو انگلش ابا بھی ہوئے، پیو بھی ہوئے، بڑا بھائی بھی ہوئے، اما بھی ہوئے، یوں وہ سارے نو یوں ہی کہہ دیجو۔ گئی گزری ادب میں اگر کوئی زبان ہے تو وہ انگلش۔ اس لیے انگریزی زبان والا بندہ ادب و آداب سے واقف نہیں۔ اردو زبان آداب، لیکن اللہ تیرے صدقے جاؤں دعا نبیوں کی ہو، لا الہ الا انت سبحانک، لا الہ الا انت سبحانک، تو جب بندہ تو کہہ کے اسے مخاطب کرتا ہے تو اسے پیار آتا ہے۔ یہ اللہ کے یہ چیزیں نہیں ہیں کہ آپ جو ہے نا القاب لگاتے جاؤ لگاتے جاؤ لگاتے جاؤ لگاتے جاؤ، نا 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 تو۔ لیکن جب ادھر نمبر آتا ہے نا اس کے محبوب کا، پھر وہ ہمیں ادب سکھاتا ہے کہ میں نے اپنے محبوب کو کبھی نہیں کہا تو میں اپنے محبوب سے بات کروں تو کہتا ہوں یا ایھا المزمل، یا ایھا المدثر، یاسین، طٰہٰ، والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین۔ میں اپنے محبوب کو آداب سے بلاتا ہوں، یہاں تو نہیں چلتا۔ اب میں نے کہا اللہ میں تجھے کیسے مانوں، ایمان کیسے رکھوں؟ تو کہا جیسے یہ کہیں۔ اور ایک دن ان سے پوچھا کہ آپ کو کیسے مانوں؟ کہا جیسے وہ کہے۔ اب اللہ کو ماننے کا طریقہ بھی میرے محبوب نے سکھایا، اور محبوب تو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے کا طریقہ میرے اللہ نے سکھایا۔ پھر جا کر بندے کا ایمان کرتا ہے۔ مننا، ماننا، آخر میں دعا کرنا کہ اللہ ساری زندگی ان کو ماننے کی توفیق دے اور اس کی ماننے کی توفیق دے۔ دوسرا معنی ایمان کا، اس کی بات پر یقین رکھنا اور ان کی بات پر بھی یقین رکھنا۔ وہ ہے، یہ ہیں، وہ یہ نہیں، یہ وہ نہیں۔ اس کی بات پر یقین رکھنا کہ اس کی بات سچ ہے، اور اسی سچ کو مانتے مانتے مر جانا۔ آپ ادھر آئیں، ان کی بھی ہر بات پر یقین رکھنا، جو کہا وہ سچ، جو کیا وہ سچ، اور ان کی بھی ہر بات کو سچ مانتے 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 مان کے ان کو سچا مانتے مانتے مر جانا۔ جس دن بھی تھوڑا سا اس کو ماننے میں، اس کی ماننے میں شک پڑا، اور ان کو ماننے میں، ان کی ماننے میں شک پڑا تو کافر ہو گیا۔
اس کو اس کی بات کو سچ مانتے مانتے مر جانا، جس دن ذرا بھی شک پڑا تو کافر۔ ان کی بات کو بھی سچ ماننا، ان کو بھی سچ ماننا، سچ مانتے مانتے مر جانا، جس دن ذرا سا بھی شک پڑا کافر ہو۔ تیسرا معنی، اس کی طرح، اب میں آپ پہ آ رہا ہوں، اس کی طرح سچ کہنا، ان کی طرح سچ کہنا۔ اور اس نے قرآن میں کہا ہے میں ہمیشہ سچ بولنے والوں کا ساتھ دیتا ہوں۔ انہوں نے بھی کہا کہ میں ہمیشہ سچ بولنے والے کا ساتھ دیتا ہوں۔ تو اب ایمان والے پر ضروری ہو گیا کہ جس طرح ماننے والوں کو سچا مانتا ہے، اسی طرح سچ اس کو بھی بولنا ہے، اور سچ بولتے بولتے مر جانا ہے، یہ ایمان۔ اگلی بات، ان دونوں ہستیوں کو سچا ماننا، ان کی سچ ماننا، خود سچ بولنا، سچ والوں کے ساتھ رہنا، سچ والوں کا ساتھ دینا، سچ والوں کے قدم کے ساتھ قدم اور موڈھے کے ساتھ موڈھا ملا کے کھڑا ہونا، اسے بھی ایمان کہا جاتا۔ تو سچ بولتا ہے لیکن تو سچ والے نال کھڑا نہیں ہوتا۔ معلوم ہوتا ہے جس کو دال کالا ہے، اپنے مطلب کے لیے کھڑا ہے۔ ایمان۔ جو بندہ اس کو سچا مانے گا، جو بندہ ان کو سچا مانے گا، تو لازمی دل کے اندر پھر ان دونوں کا پیار آئے گا۔ یہی جب پیار اندر آتا ہے تو پھر اللہ پاک اس پیارے کو کہتا ہے یا ایھا الذین آمنو، او میرے پیارو، او میرے عاشقو، میرے اور میرے محبوب سے محبت کرنے والو، او جڑے میرے ہو، تم سارے اللہ کے ہو۔ کہو زور سے یار، نہیں مزہ نہیں آیا، زور سے بولو۔ اللہ کے ہو نا، اللہ کے ہو نا، کملی والے کے ہو نا، دونوں سے محبت کرتے ہو نا، دونوں سے عشق کرتے ہو نا، ڈرتے کو زور سے بولو ہاں، اللہ اسی پہ موت دے، آمین کہہ دے۔ یہی ہے یا ایھا الذین آمنو، اللہ جو مخاطب کرتا ہے، او مجھ سے پیار کرنے والوں میری بات سنو۔ دنیا میں جس سے نقلی عشق کرتے ہو، نقلی محبت کرتے ہو، رات کے 2 بجے بھی تمہیں اسٹار پھیری پہ بلائے تو جوتے بھی نہیں پہنو، بھاگے جاؤ گے، چاہے وہ ہے ہی گند والا۔ اور دنیا کا عشق تو ہے ہی فسق، یہ تو گند کے سوا ہے ہی کچھ نہیں۔ یہ محبت تو نری دغا ہی دغا، اور موت ہی موت، اور دھوکہ ہی دھوکہ، اور فراڈ ہی فراڈ ہے۔ محبت تو وہ ہے جو انسان اللہ سے کرتا ہو، اللہ کے رسول سے کرتا ہو۔ زور سے کہہ دے صلی اللہ علیہ وسلم، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان۔ صحابہ کہتے ہیں جب حضور ان جملوں سے بات کرتے تو ہم دل کی کھڑکیاں بھی کھول لیتے، صرف یہ نہیں کہ اللہ ہم سے کیا مانگ رہا ہے، اللہ ہم سے کیا کہتا ہے، اتنے پیار سے۔ کتب علیکم الصیام، تم پر روزے فرض کیے گئے۔ روزہ کیا ہے؟ صرف بھوکے رہنے کا نام روزہ نہیں ہوتا، پیاسا رہنے کا نام روزہ نہیں ہوتا۔ بھوکے اور پیاسے لوگوں کی طرح اپنی شکل اور صورت کو بنا لینے کا نام روزہ نہیں ہے۔ روزہ ایک راز ہے،
کہتے ہیں کہ نماز عبادات کی بادشاہ ہے، اور مزے کی بات ہے کہ کہا گیا ہے کہ قیامت کے دن سب سے پہلے نماز کا پوچھا جائے گا۔ لیکن میں نے جو لفظ بولا ہے نا راز والا، وہ نماز میں بھی نہیں ہے۔ حج ایک بہت بڑی عبادت ہے، لیکن راز اس کو بھی نہیں کہا گیا۔ زکوٰۃ ادا کرنا بہت بڑی عبادت ہے، کہا گیا ہے راز رکھو، لیکن راز رہتی نہیں۔ لیکن روزہ یہ ایک عجیب عبادت ہے، اور ایک حدیث پاک میں فرمایا گیا اسی راز کی بنا پر جنت کا ایک دروازہ ہے جو قیامت والے دن اعلان کیا جائے گا کہ جو راز والے تھے، جو راز کو جانتے تھے، راز کو مانتے تھے، راز کو پہچانتے تھے، اس دروازے سے صرف وہی داخل ہو کر جنت میں جائیں گے۔ جب وہ سارے گزر جائیں گے تو پھر جنت کا وہ دروازہ بند کر دیا جائے گا۔ صرف مخصوص دروازوں پر لکھا ہوا ہوگا یہ روزے داروں کے لیے، باقی دروازے عام ہیں۔ جس طرح آج کل لکھا ہوتا ہے VIP، یہ خاص لوگوں کا دروازہ ہے۔ روزے دار قیامت والے دن خاص لوگوں میں ہوگا، VIP لوگوں میں۔ اور اس کے لیے کوئی شرط نہیں کہ وہ نبی ہو، اس کے لیے کوئی شرط نہیں وہ صحابی ہو، اس کے لیے کوئی شرط نہیں وہ ولی ہو، اس کے لیے کوئی شرط نہیں وہ عالم ہو، مزدور ہو، محنت کرنے والا ہو، غریب ہو، فقیر ہو، روزے کو جانتا ہے تو قیامت والے دن اس VIP دروازے سے داخل ہو کر جانا اس کا حق ہے، لکھا ہوا ہوگا یہ اس کے لیے۔ نہ کوئی کپڑے چیک کرے گا، نہ کوئی آپ کا پاسپورٹ چیک کرے گا، نہ کوئی آپ کا شناختی کارڈ چیک کرے گا، نہ کوئی آپ کا قوم قبیلہ پوچھے گا، نہ کوئی آپ کی نیشنلٹی پوچھے گا، آپ کس ملک کے رہنے والے ہو۔ میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، متھیاں تھے پیشانیوں پہ لکھا ہوگا روزے دار ہے، مہرے لگی، وہ دور سے فرشتے پہچان لیں، جس طرح کارڈ گلے میں ڈالا ہوا ہوگا دور سے پہچانا جائے گا، یہ VIP کارڈ والا۔ روزہ ایک راز ہے جو اللہ اور اللہ کے بندے کے درمیان ہے، اور آج اسی پر ایک نصیحت بھی کرتا جاؤں آپ کو کہ میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس دنیا میں کسی بندے کو کبھی اپنا راز نہ دینا، بندہ کبھی تمہارے راز پر پردہ نہیں رکھے گا، جتنا بھی سجن ہو تمہارا۔ اپنی بیویوں کو بھی اپنے راز نہ دینا، سب میں تمہارے ساتھ کھڑا ہوتا ہے تو کبھی اپنا راز نہ دینا۔ راز صرف اسی ایک کو دینا جو راز پر چادر ڈالنے والا۔ اللہم استر عوراتنا، اللہم استر عوراتنا۔ اللہ کی قسم ہے آپ اور میں جتنے بیٹھے ہیں، اگر ہمارے گناہ ظاہر ہو جائیں تو ہم سڑک پہ چلنے کے قابل نہیں، گھر بیوی بچوں کے سامنے بیٹھنے کے قابل نہیں۔ میرا اللہ ستار ہے کہ ہم سب کے گناہوں پہ اس نے پردے ڈال رکھے ہیں۔ نبیوں کے علاوہ کوئی معصوم نہیں،
صرف نبی کی زندگی ہے جو علل اعلان باہر کی بھی گھر کی بھی قرآن بھی بیان کرتا ہے، حدیثیں بھی بیان کرتی ہے۔ آپ کی اور میری کئی زندگیاں ہیں اور ہر زندگی میں راز ہوتے ہیں، ہر زندگی میں پوشیدہ چیزیں ہوتی ہیں۔ وہی ایک ذات ہے جو ہمارے عیبوں پہ پردے ڈالتی ہے، جو چاہتا ہے کہ صرف مجھے راز دو، اور روزے دار کو وہ اپنا رازدار بناتا ہے۔ آپ جتنے بیٹھے ہیں، میں بیٹھوں، آپ کو پتا ہے میں روزے دار ہوں، یا مجھے پتا ہے آپ سب نے روزے رکھے ہیں۔ افطاری میں شام کو ہم سارے اکٹھے بیٹھے ہوتے ہیں، کیا میرے سجے کبے جو بیٹھا روزے دار ہے؟ میں کہ امتحان سے نکلا تو میرے پیچھے ایک لڑکا آ رہا ہے، سگریٹ پی رہا ہے، نظر پڑ گئی اس کی میرے اوپر، آتا آتا پیچھے ہٹ گیا، اور میں سگنل پہ کھڑا ہوں، وہ بندہ بالکل پیچھے چلا گیا۔ چلے اللہ نے اسے اتنی تو شرم و حیا دی کہ شرم آئی پیچھے ہٹ گیا، لیکن کیا مجھ سے شرم کرنے میں کچھ فرق پڑے گا؟ فرق تو پڑتا جب کچھ اس سے شرم کرنا۔ اصل تو شرم ہمیں اس کی چاہیے، ٹھیک ہے بڑے کی شرم ہوتی ہے دنیا میں، لیکن تجربہ ہے کہ دنیا میں رہتے ہوئے آج اگر کوئی بڑے کی شرم کرتا ہے تو کل اللہ اس سے اپنی شرم کی بھی توفیق دے دے۔ کم از کم اتنا تو رمضان میں ہو جائے کہ ہم بڑوں سے ہی شرم کریں، اور یہ رمضان بھی بڑا ہے، صرف یہ نہیں کہ بندوں سے شرم کرنی ہے، رمضان المبارک بھی بڑا ہے، اس سے بھی شرم کرنی ہے۔ اللہ پاک نے کسی اور امت کو رمضان نہیں دیا، حالانکہ 12 مہینے تھے، روزے ساری امتوں پہ تھے۔ رمضان المبارک اللہ پاک نے صرف اپنے محبوب کی امت کو دیا۔ خود میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر میری امت کو پتہ چل جائے کہ رمضان المبارک میں کیا ہے تو میری امت دعا کرے کہ 12 مہینے رمضان رہے، پتہ جو نہیں کیا ہے۔ فرمایا ایھا الناس قد اظلکم شہر عظیم۔ قد کا معنی، لقد کا معنی قرآن و سنت میں جہاں اس کا معنی ہوتا ہے قسم ہے، اللہ اپنی قسم کھا رہے۔ توجہ دینا میری بات پر، قرآن میں لقد آ جائے یا قد آ جائے تو علماء نے معنی کیا ہے کہ اللہ اپنی قسم کھا رہا ہے، اور معنی بھی کرتے ہیں علماء، لیکن اصل معنی یہ ہے کہ اللہ قسم کھا رہا ہے۔ یہ جو میں نے حدیث سنا رہا ہوں اس میں نبی پاک قسم کھا رہے ہیں، قد اظلکم شہر عظیم، بڑی عظمت والا مہینہ تمہارے سروں پہ سایہ کرنے والا ہے، میں قسم کھا کے تم کہہ رہا ہوں۔ اب عظمت والا نبی قسم کھا کر اس مہینے کی عظمت کو بیان کرے تو یارو پھر اس مہینے کی عظمت میں کوئی شک ہے کہ یہ بڑا عظمت والا مہینہ۔ فرمایا اگر میری امت کو پتہ چل جائے کہ رمضان المبارک میں عظمتیں کیا ہیں اور یہ کتنا بڑا مہینہ ہے تو میری امت دعا کرے کہ ہمیشہ رمضان رہے۔ اور جن لوگوں کو اس کا چسکا پڑ گیا اور جنہوں نے اس کا چسکا دیکھا ہے
وہ ہر مہینے نہ جانے کتنے روزوں کا بندوبست بھی کرتے ہیں، کیونکہ رمضان المبارک کے علاوہ بھی روزہ ایک راز ہے۔ فرمایا الصوم لی، آئیے راز پہ بات کرتے ہیں، وقت گزرتا جا رہا ہے۔ حدیث الصوم لی وانا اجزی بہ، آپ نے نماز پڑھی، فرشتے نے پوچھا اللہ کتنا ثواب لکھوں؟ اللہ نے فرمایا اتنا لکھ دو۔ رمضان المبارک میں آپ نے نفل پڑھا، اللہ میاں کتنا اجر لکھوں؟ اللہ نے کہا فرضوں کے برابر ثواب لکھ دو۔ آپ نے ایک فرض پڑھا، اللہ نے فرشتوں نے اللہ سے پوچھا اللہ اس نے فرض پڑھا میں کتنا ثواب لکھوں؟ اللہ نے فرمایا ایک کے بدلے میں 70 لکھ دو۔ یا اللہ اس نے مسجد میں جا کر جماعت سے نماز پڑھی، فرض ادا کیا، اللہ نے فرمایا جماعت سے پڑھے تو ایک کے بدلے میں 27 دیتا ہوں، رمضان المبارک میں آ کر پڑھا تو 70 کو 27 سے ضرب دے دو۔ مکے میں جا کر رمضان المبارک کے مہینے میں فرض ادا کیا، باقی دنوں میں 1,01,000 کا ثواب، فرمایا 70 لاکھ کا ثواب لکھ دو۔ ایک بار کلمہ پڑھا فرمایا 70,000، قرآن کا ایک آیت پڑھی فرمایا 70 آیات، قرآن کا ایک حرف پڑھا 70 حرف کا ثواب۔ لیکن میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب رمضان المبارک آیا فرشتے پوچھتے ہیں اللہ کیا لکھیں؟ اللہ نے فرمایا تمہارے قلم کی سیاہی ختم ہو جائے گی، تم لکھ نہیں سکو گے، کیلکولیٹر بھی رکھو تو تم نہیں لکھ سکو گے، رجسٹر میرے حوالے کر دو، میں جانوں میرا بندہ جانے، الصوم لی وانا اجزی بہ، میں خود لکھتا ہوں، فرشتوں کو نہیں لکھتے۔ بادشاہوں کا بادشاہ پھر کتنا کچھ لکھے گا، خزانوں کا مالک اور بادشاہ کتنا کچھ لکھے گا، وہ آپ اور میں اس کا حساب ہی نہیں کر سکتے۔ حدیث کا دوسرا ٹکڑا ہے الصوم لی وانا اجزا بہ، پہلے ہے عجزی اب ہے اجزا بہ۔ نماز پڑھی بدلہ جنت، حج کیا بدلہ جنت، خیرات کی بدلہ جنت، کوئی نیکی کی بدلہ جنت، ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کیا بدلہ جنت، ہر ایک کا بدلہ جنت۔ فرمایا جب روزے دار روزہ رکھتا ہے تو روزے کا بدلہ جنت نہیں ہے، جنت چھوٹی چیز ہے، ارضها السماوات والارض، بے شک وہ زمین و آسمانوں سے بڑی ہے، لیکن روزے کے بدلے میں چھوٹی ہے، اس کے اجر اور ثواب کے بدلے میں چھوٹی ہے، وہ بہت چھوٹی ہے۔ اللہ پاک نے چھوٹے سے چھوٹے جنتی کو جو جنت دینی ہے وہ 7 آسمانوں اور 7 زمینوں سے بڑی ہوتی ہے۔ یہ ہمارے بھائی عمر فاروق بیٹھے ہیں، پتہ نہیں ان کی تو جنت ہی کتنی بڑی ہوگی، شمشاوان میں ہمیں نہیں گھسنے دیتے تو پتہ نہیں اپنی جنت میں ہمیں گھسنے دیں گے کہ نہیں۔ آپ لوگوں کی تو پتہ نہیں جنت کتنی بڑی ہوگی، ہم جیسے چھوٹے جنت جو 7 آسمانوں 7 زمینوں سے بڑی۔ آمین تے آکھو، کنجوسی تے نہ کرو، آمین زور سے کہو۔ یہ ماہ مبارک میں مدرسے کا بھی خیال کرنا ہے، میں کبھی باقی دنوں میں آپ کو تکلیف نہیں دیتا، اور میرے نہ ہونے سے ایک وجہ مجھے سمجھ آئی ہے کہ اللہ کے بندے جتنے آپ بیٹھے ہو نا، آپ
میں سے اکثر لوگ چندہ جو دیتے ہیں نا وہ منہ دیکھ کے دیتے ہیں، اللہ کے نام کا گھٹ دیتے ہیں، میں مانگوں تو دیتے ہو، میں نہ ہوں تو دیتے ہی نہیں۔ کتنے بندوں نے سال پہلے 500 لکھوایا تھا ہر مہینے دیں گے، میں جو سال نہیں رہا تو سب چھوڑ گئے، 2-4 بندے ہیں جو دے رہے ہیں۔ وڈی جنت، بولو سبحان اللہ، لینی ہے نا۔ وہ ایک بندہ کہہ رہا تھا استاد جی بڑی ہو چھوٹی ہو، اللہ مجھے تو جنتیوں کی جوتوں میں ہی جگہ دے دے تو بڑی بات ہے، چلو اس پہ ہی صبر کر لی۔ ایک حدیث میں بڑا عجیب واقعہ، حضور بھی ہنسے، صحابہ بھی ہنسے۔ حضور نے فرمایا آخری ایک بندہ تھا جو جہنم میں، اس کو سزا تھی، اٹھتے اٹھتے دروازے تھے پھیر رہا ہے جہنم۔ تو ایک دن ہنس کے کہتا ہے اللہ اے تو دیوار ہے جنت کی، مجھے دیکھنے تو دے، میں دیکھ لوں، نہیں بس یہ تیری سزا ہے۔ پھر تھوڑے دنوں کے بعد کہے گا تیرا کی جیسی، میں دیکھ کے واپس آ جاؤں۔ پھر اللہ نے کہا چپ کر، سزا بھگت جو بھگت رہا ہے۔ کہا اللہ صرف وہ کہتے ہیں ایک نظر تے پانا دے، تسی بھی آتے ہو استاد جی ایک نظر دا تو گناہ نہیں نہ ہوتا، وہ تو رج کے ویکھیے پھر ویکھیے تے گناہ ہوتا ہے۔ ایک نظر کا تو گناہ نہیں ہے، اللہ ایک نظر۔ اللہ کہیں گے یار تو بڑا ضدی ہے، چل دیکھ لیں۔ اب وہ جنت کی دیوار کے ساتھ کھڑا ہے، دیکھتا ہے۔ اللہ کہیں گے بس کر، کہلا نہیں حالے تسلی نہیں ہوئی دیکھنے میں۔ پھر ایک دن کہتا اللہ اگر ایک پاؤں ادھر رکھ لو، ایک ادھر ہی صحیح، صرف اندر ایک پاؤں، زمین تو دیکھو نا کتنی ٹھنڈی ہے، ایک اللہ کہیں گے بڑھتا جا رہا ہے، لگتا ہے ایسا ہے وہ پاکستانی ہوگا، پاکستانی کو پاؤں رکھنے کی جگہ دے دو تو کہتا ہے سو جاؤں، اگر سونے کی جگہ دے دو تو پھر کہتا ہے قبضہ ہی کر لو۔ ہم یہاں آئے پیچھے مکان رشتہ داروں کو دے گئے، آپ جاتے ہیں تو رشتہ داروں کے قبضے، کہتے ہیں بابا تم کون ہوتے ہو؟ سب کے گھروں پہ رشتہ داروں نے قبضے کر لیے، اب وہ رشتہ دار ہیں ہمارے، ہم کیا کریں؟ یہ ہماری قوم انوکھی اور نرالی ہے دنیا میں۔ اللہ کہے گا چل بھائی دیکھ، ایک پاؤں رکھ لے لیکن جلدی، آگے نہیں بولنا، رکھ لیا۔ اب پھر تھوڑے دن کھڑے کھڑے کہتا ہے اللہ تو بادشاہوں کا بادشاہ ہے، پتہ تیرے آگے کیا، میں دوسرا پاؤں بھی اب رکھتا ہوں، میں رکھ لیں۔ اللہ فرمائیں گے چل دوسرا بھی رکھ لے۔ میرے پاک نبی نے فرمایا وہ 2 پاؤں کی جنت بھی اس کی اتنی بڑی ہوگی جتنے 7 آسمان 7 زمینیں ہیں۔ الصوم لی وانا اجزا بہ، ہر ایک نیکی کا بدلہ جنت۔ ہانگ کانگ والوں روزہ وہ، میں نے چاہا کہ میں جانا جاؤں، میں پہچانا جاؤں، میں نے اپنے بندوں کو پیدا کیا کہ مجھے پہچانے، اور پہچان کے لیے سب سے پہلے میں نے اپنا نام دیا، کہو اللہ، زور سے اللہ، اور پھر دوسری پہچان دی محمد الرسول اللہ۔ یہ ہماری 2 پہچانیں ہیں۔ ایک نے بھی کہا، دوسروں نے بھی کہا، روزہ، زور سے کہو، روزہ، یہ ہماری پنجابی کا یہ ترجمہ جو ہے نا، عربی میں تو صوم کہتے ہیں روزے کو، اور عربی میں جو صوم ہے اس کا معنی کیا ہے؟ رک جا، زور سے بولو، رک جا، 11 مہینے گناہ کر لینی ہن رک جا، 11 مہینے خوب کھایا اب رک جا، 11 مہینے جھوٹ بولا اب رک جا، 11 مہینے چغلی غیبت کی اب رک جا،
11 مہینے میری نافرمانی کی، اب رک جا۔ 11 مہینے میرے نبی کی نافرمانی کی، اب رک جا۔ یہ میں بارڈر کی ایک لین لگا رہا ہوں، ادھر میرا رسول، ادھر تیرا جھوٹ، ادھر تیرا فراڈ، ادھر تیری چغلی، ادھر تیرا گناہ، ادھر تیری ساری نافرمانیاں۔ اب یہ بارڈر ہے، رک جا۔ الصوم، رک جا۔ اگر نہ رکے گا تو پھر میرے گرز لے کے کھڑے ہونے والے بھی کھڑے ہیں جو تیری پٹائی بھی کریں گے، یہاں بھی اور قبر میں بھی۔ رک جا، اب بس کر دے۔ ہانگ کانگ والوں، اللہ کہہ رہے ہیں اب بس کر دو، اب بس کر دو۔ اور ہماری زبان میں ہے روزہ، کیا؟ اردو میں کیا ہے؟ پنجابی میں کیا ہے؟ بولو زور سے۔ پشتو میں کیا ہے؟ روزہ۔ بنگالی میں کیا ہے؟ بنگالی کہاں بیٹھے ہیں؟ ہاں، روزہ۔ یہ روز روز نہیں آتا۔ اب راز کا معنی کرتا چلوں، یہ روز روز یہ روز روز فرشتوں کے لیے ہے، نہ وہ کھاتے ہیں نہ پیتے ہیں۔ اللہ کہتے ہیں یہ روز روز میرے لیے ہے، نہ میں کھاتا ہوں نہ پیتا ہوں۔ یہ روز روز وہاں ہے، تمہارے لیے روزہ صرف 1 مہینہ۔ تم 1 مہینہ کر کے دیکھو، تمہیں فرشتوں کی طرح کر دوں گا۔ اب دوپہر کو مزدور آیا، نہانے کے لیے غسل خانے میں گیا، پانی ٹھنڈا لگا، کلی کی، دل نے کہا ایک گھونٹ نیچے لے جاؤں، دیکھنے والا تو کوئی نہیں، کنڈی لگی ہوئی ہے، کوئی نہیں دیکھ رہا، نہ بیوی دیکھ رہی ہے نہ بچے دیکھ رہے ہیں۔ پی بھی لیا تو کیا ہوا، شام کو افطاری کے دسترخوان پر بیٹھ جائیں گے، روزہ ہے۔ لیکن نہیں، سارا دن لوہا کوٹتا ہے، سارا دن مزدوری کرتا ہے، نہانے جا رہا ہے، کلی بھی ایسے کرتا ہے، ڈر ڈر کے کہ پانی کا ایک قطرہ کہیں نیچے نہ چلا جائے۔ یہ کیا ہے؟ یہ وہ راز ہے، یا اللہ جانتا ہے یا یہ جانتا؟ کوئی نہیں جانتا۔ نماز میں دکھاوا ہے، حج میں دکھاوا ہے، زکوٰۃ میں دکھاوا ہے، ہر نیکی میں دکھاوا آتا ہے، لیکن جس نیکی میں دکھاوا کوئی نہیں، اس نیکی کا کیا نام ہے؟ زور سے بولو، زور سے بولو۔ یہ فرشتوں کی نیکی ہے۔ اللہ کہتے ہیں تم تو فرشتوں سے بھی افضل ہو۔ علامہ اقبال مرحوم نے کیا کہا ہے؟ فرشتوں سے بہتر ہے انسان بننا، فرشتوں سے بہتر ہے انسان بننا، مگر اس میں پڑتی ہے محنت زیادہ۔ فرشتہ تیرے در کا نوکر ہے، فرشتہ تیرے گھر کے جانوروں کا نوکر ہے، فرشتہ تیرا بھی نوکر ہے، فرشتہ تیرے بچوں کا بھی نوکر ہے۔ میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رات کو سوتے وقت آیت الکرسی پڑھ کے سو جاؤ، 70 فرشتے تمہارے سرانے کی طرف، 70 فرشتے تمہارے پیر کی طرف، 70 فرشتے تمہارے سجے طرف، 70 فرشتے تمہارے کھبے طرف، 70 فرشتے تمہارے گھر کے دروازے پر، 70 فرشتے تمہارے گھر کی چھت پہ کھڑے ہو کر تمہاری حفاظت اور چوکیداری کرتے ہیں۔ ایک روزہ رکھ کے تو بھی جبریل دی طرح ہو جا۔ بولو کیا؟ جبریل روزے وہ کھاتا پیتا نہیں، تم بھی نہ کھاؤ پیو۔ جبریل تو علیہ السلام ہے، نہیں کھاتا نہ پیتا وہ علیہ السلام۔ اور اگر تم روزہ رکھ کر جبریل کی طرح ہو جاؤ
تو اس پر تو تم سلام پڑھ رہے ہو، تم پر اللہ سلام پڑھ رہے ہو۔ الصوم لی وانا اجزی بہ، روزہ میرے لیے ہے، یہ بندہ بھوکا پیاسا میرے لیے رہتا ہے تو روزے کی جزا بھی میں خود خدا دوں۔ الصوم لی وانا اجزا بہ، یہ روزہ میرے لیے رکھتا ہے تو بدلے میں اپنے آپ کو پیش کر دوں گا۔ او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، میرے پاک نبی نے جو کہا وہ سچ کہا، میرے پاک نبی نے جو کہا وہ سچ کہا۔ زور سے بولو، میرے پاک نبی نے جو کہا۔ مقدر سے آتا ہے یہ مہینہ 11 مہینوں کے بعد۔ تھوڑا سوچو کتنے لوگ ہمارے ساتھی گزشتہ رمضان میں تھے، اب نہیں ہیں، پتہ نہیں اگلے رمضان ہم میں سے کوئی ہوگا نہیں ہوگا۔ میرے دوستو، ان دنوں کو غنیمت سمجھ کر، اللہ کی نعمت اور رحمت سمجھ کر روزہ رکھو۔ کوئی بات نہیں، دن آتے جاتے ہیں، دکھ سکھ آتے جاتے ہیں، سمجھیں، روزہ نہ چھوٹے۔ اللہ پاک آپ کو مجھے عمل کی توفیق دے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ کچھ یتیم بچیوں کی شادیاں ہیں، اگر کوئی ساتھی زکوٰۃ خیرات سے بھی مدد کرنا چاہے تو